ویلکم۔ آج ہم حسین حقانی کی کتاب میگنیفیسنٹ ڈیلیوژنز پاکستان دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ این ایپک ہسٹری آف مس انڈرسٹینڈنگ کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب پاک امریکہ تعلقات کی آپ کہہ لیں پیچیدہ تاریخ پر ایک اہم زاویہ نظر پیش کرتی ہے۔ مصنف حسین حقانی خود امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں، تو انہیں ان تعلقات کا براہ راست تجربہ ہے۔ والٹر آئزکسن جیسے مبصرین نے بھی اسے ایک اہم اندرونی تجزیہ مانا ہے۔ جی بالکل، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ مصنف کا پس منظر جیسا کتاب میں بھی ذکر ہے اور کچھ پاکستانی اشاعتوں جیسے نوائے وقت میں بھی آیا، تھوڑا متنازع رہا ہے۔ ان پر کچھ الزامات لگے جنہیں وہ خود تو مسترد کرتے ہیں، لیکن ان الزامات کی وجہ سے انہیں سفارتی عہدے سے استعفیٰ بھی دینا پڑا۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے جب ہم ان کا تجزیہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہمیں مختلف پہلو دکھاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آئیے اب کتاب کے پہلے باب فالس سٹارٹ یعنی غلط آغاز پر بات کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بہت ہی دلچسپ واقعے سے ہوتا ہے نا؟ محمد علی جناح کا وہ 1947 میں لائف میگزین کو دیا گیا انٹرویو۔ جی ہاں، یہ ایک آپ کہہ لیں ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اس انٹرویو میں قائد اعظم نے جو نیا ملک بن رہا تھا پاکستان، اسے پیوٹ آف دا ورلڈ قرار دیا، یعنی دنیا کا محور۔ ان کا خیال تھا کہ عالمی سیاست میں خاص طور پر روس کے مقابلے میں امریکہ کو پاکستان کی زیادہ ضرورت پڑے گی، اور انہوں نے بالکل واضح طور پر جیسے ترکی اور یونان کو امداد مل رہی تھی، ویسی ہی امریکی فوجی اور معاشی امداد کی امید بھی ظاہر کی۔ اچھا، تو مطلب اس ایک بیان نے ہی پاکستان کی پوری ابتدائی فورن پالیسی کی سمت متعین کر دی۔ یہ سوچ کہ پاکستان اتنا اہم ہے کہ عالمی طاقتیں اس کی مدد کرنے پر مجبور ہوں گی، یہ تو بہت بڑا دعویٰ تھا ایک بالکل نئے ملک کے لیے۔ بالکل، اور حقانی کا تجزیہ یہی ہے کہ اس بیان نے ایک طرح کی نفسیات قائم کر دی کہ پاکستان عالمی بساط پر ناگزیر ہے اور امداد تو جیسے اس کا حق ہے، لیکن حقیقت اس وقت بہت مختلف تھی۔ کتاب میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ امریکہ نے شروع میں پاکستان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، یہاں تک کہ جو کراچی میں امریکی سفارت خانہ تھا وہ ہوانا یعنی کیوبا میں جو امریکی سفارت خانہ تھا اس سے بھی چھوٹا تھا۔ ہے واقعی، یہ تو بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف دنیا کا محور ہونے کا تصور، دوسری طرف اتنا چھوٹا سفارت خانہ۔ لیکن پاکستانی حکام کی امیدیں تو پھر بھی آسمان پر تھیں۔ کتاب میں وہ امریکی صحافی مارگریٹ بوک وائٹ کا ذکر آتا ہے۔ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ جب وہ پاکستان آئیں تو اعلیٰ پاکستانی حکام ان سے یہی پوچھ رہے تھے کہ کیا امریکہ ہماری فوج بنائے گا، کیا امریکہ ہمیں قرضے دے گا۔ خود جناح صاحب نے امریکی سفارتکاروں سے ملاقاتوں میں یہ بات کہی کہ دیکھیں جی، مسلم دنیا تو سوویت یونین کے خلاف امریکہ سے مدد کی توقع رکھے گی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ توقعات بہت زیادہ تھیں۔ لیکن دوسری طرف امریکی کیا سوچ رہے تھے؟ کیا وہ پاکستان کی اس اسٹریٹجک امپورٹنس کو مان رہے تھے جس کا دعویٰ پاکستانی قیادت کر رہی تھی؟ امریکی حکام زیادہ محتاط تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کچھ اینٹی امریکن جذبات بھی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے جو کتاب میں بھی ہے کہ خود جناح صاحب کے زیر اثر سمجھے جانے والے اخبار ڈان میں امریکی اکنامک امپیریلزم اور ڈالر ڈپلومیسی پر تنقید چھپ رہی تھی۔ اچھا، یعنی ایک طرف دوستی کا ہاتھ، دوسری طرف تنقید بھی؟ جی، امریکیوں کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید مشترکہ مفادات اتنے واضح نہیں ہیں اور ترجیحات میں فرق ہے۔ تو پھر جب پاکستان نے باقاعدہ امداد مانگنا شروع کی تب کیا ہوا؟ کتاب میں کچھ وہ اعداد و شمار بھی دیے ہیں۔ ہاں، پاکستان نے بہت جلد اور بہت بڑی درخواستیں دی۔ مثال کے طور پر $2 ارب کی اکنامک ایڈ مانگی گئی، اور پھر اپنی تینوں افواج آرمی، نیوی، ایئر فورس کے لیے سینکڑوں ملین ڈالرز الگ سے مانگے۔ یہ اس زمانے کے حساب سے بہت ہی بڑی رقوم تھی۔ لیکن دوسری طرف امریکی کیا سوچ رہے تھے؟ کیا وہ پاکستان کی اس اسٹریٹجک امپورٹنس کو مان رہے تھے جس کا دعویٰ پاکستانی قیادت کر رہی تھی؟ امریکی حکام زیادہ محتاط تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کچھ اینٹی امریکن جذبات بھی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے جو کتاب میں بھی ہے کہ خود جناح صاحب کے زیر اثر سمجھے جانے والے اخبار ڈان میں امریکی اکنامک امپیریلزم اور ڈالر ڈپلومیسی پر تنقید چھپ رہی تھی۔ اچھا، یعنی ایک طرف دوستی کا ہاتھ، دوسری طرف تنقید بھی؟ جی، امریکیوں کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید مشترکہ مفادات اتنے واضح نہیں ہیں اور ترجیحات میں فرق ہے۔ تو پھر جب پاکستان نے باقاعدہ امداد مانگنا شروع کی تب کیا ہوا؟ کتاب میں کچھ وہ اعداد و شمار بھی دیے ہیں۔ ہاں، پاکستان نے بہت جلد اور بہت بڑی درخواستیں دیں۔ مثال کے طور پر $2 ارب کی اکنامک ایڈ مانگی گئی،
اور پھر اپنی تینوں افواج آرمی، نیوی، ایئر فورس کے لیے سینکڑوں ملین ڈالرز الگ سے مانگے۔ یہ اس زمانے کے حساب سے بہت ہی بڑی رقم تھی۔ اور امریکہ کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے پھر دنیا کے محور کی مدد کی یا؟ رد عمل کم از کم پاکستانی نقطہ نظر سے کافی مایوس کن تھا۔ شروع میں وہ وار ایسٹس ایڈمنسٹریشن کے ذریعے صرف $10 ملین کی ایک معمولی رقم دی گئی، جو مانگی گئی رقم کا شاید ½ بھی نہیں بنتا تھا۔ واشنگٹن اس وقت بالکل تیار نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو دنیا کا محور سمجھے اور اس کی معیشت اور فوج کی پوری ذمہ داری اٹھا لے۔ ان کی اپنی ترجیحات تھیں، خاص طور پر کولڈ وار اور سوویت یونین کا مقابلہ کرنا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی غلط فہمی جس کا ذکر کتاب کے عنوان میں ہے، یعنی پاکستان کا سارا زور بھارت اور کشمیر پر تھا اور وہ اس کے لیے امریکی مدد چاہتا تھا۔ جبکہ امریکہ کا فوکس بالکل مختلف تھا۔ ان کا فوکس سوویت یونین تھا۔ جی بالکل۔ حقانی یہی دلیل دیتے ہیں کہ تعلقات کی بنیاد ہی متضاد توقعات پر رکھی گئی۔ پاکستان سمجھ رہا تھا کہ اس کی جغرافیائی اہمیت اسے امریکی مدد کا حقدار بناتی ہے تاکہ وہ اپنے علاقائی مسائل، خاص طور پر بھارت کے ساتھ نمٹ سکے۔ اور امریکہ پاکستان کو صرف اور صرف کولڈ وار کے بڑے تناظر میں دیکھ رہا تھا۔ اور اس میں وہ جو آپ نے پہلے ذکر کیا، جناح صاحب کے اپنے متضاد اشارے، اس نے بھی شاید کردار ادا کیا ہوگا۔ سرکاری طور پر امریکی حمایت، لیکن اپنے اخبار میں تنقید۔ یقیناً کتاب اس تضاد کو بھی نوٹ کرتی ہے۔ ایک طرف تو دوستی کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن ساتھ ہی اندرونی طور پر امریکی عزائم پر شکوک و شبہات بھی تھے۔ بلکہ مئی 1948 میں کراچی میں پہلے اینٹی امریکن مظاہرے کا بھی حوالہ ہے، جس نے شاید امریکیوں کو مزید محتاط کر دیا ہو۔ تو مصنف کا بنیادی نقطہ یہ بنتا ہے کہ یہ جو ابتدائی چند سال تھے، یہ فالس سٹارٹ، یہی اصل میں مستقبل کے اتنے پیچیدہ اور اکثر مشکل تعلقات کی بنیاد بن گیا۔ جی، کتاب کا تجزیہ بالکل یہی ہے کہ یہ ابتدائی حرکیات پاکستان کا خود کو ناگزیر سمجھنے کا ایک طرح کا وہم، امریکہ کے اپنے مخصوص عالمی اور اسٹریٹجک مفادات ترجیحات کا وہ واضح فرق، یعنی بھارت مقابلہ سوویت یونین اور پاکستان کا امداد پر مبنی تعلقات بنانے پر اصرار، انہی سب عناصر نے مل کر ایک ایسا چکر شروع کیا جو پھر کئی دہائیوں تک چلتا رہا۔ غلط فہمیوں کا، غیر حقیقی توقعات کا، اور پھر نتیجتاً بد-اعتمادی کا۔ تعلقات کی بنیاد ایک آپ کہہ لیں ایک میگنیفیسنٹ ڈیلوژن پر رکھی گئی۔ آئیے اب باب 2 پر بات کرتے ہیں، ایڈ، آرمز اینڈ بیسز۔ مصنف یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ 1952 میں جب آئزن ہاور صدر بنے تو امریکہ کی پاکستان پالیسی میں ایک نمایاں تبدیلی آئی۔ وزیر خارجہ جان فاسٹر ڈلس کا کیا منصوبہ تھا اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ وہ کولڈ وار کا زمانہ تھا اور امریکہ کی سب سے بڑی فکر تھی کمیونزم کا پھیلاؤ روکنا۔ تو پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت تھی وہ بہت اہم تھی۔ اچھا۔ خاص طور پر سوویت یونین اور چین کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ تو ڈلس جیسے جو پالیسی ساز تھے، انہوں نے پاکستان کو ایک ممکنہ اتحادی کے طور پر دیکھا۔ ایک طرح سے ایک دفاعی دیوار، یعنی بلورک، جیسا کہ کتاب میں کہا گیا۔ بالکل، سوویت یونین کے خلاف ایک مضبوط رکاوٹ کے طور پر۔ لیکن مصنف ایک اور بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ بھئی دونوں ملکوں کے مقاصد بالکل مختلف تھے۔ امریکہ کچھ اور چاہ رہا تھا، پاکستان کچھ اور۔ دراصل یہی تو وہ بنیادی آپ کہہ لیں غلط فہمی تھی جو شروع سے ہی تعلقات میں موجود تھی۔ امریکہ کے لیے یہ گلوبل کولڈ وار کا حصہ تھا، ایک بڑی جنگ کا میدان۔ جبکہ پاکستان کی قیادت کے لیے معاملہ زیادہ ریجنل تھا، یعنی ان کی ساری توجہ بھارت پر مرکوز تھی۔ تو وہ اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن استعمال کر رہے تھے؟ جی، مصنف یہی کہتے ہیں کہ پاکستانی قیادت نے اپنی اس پوزیشن کو استعمال کیا کہ امریکی ہتھیار اور خاص طور پر مالی امداد حاصل کی جا سکے۔ وہ امریکہ کو یقین دلاتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں عالمی سلامتی میں، لیکن اصل فوکس ہمیشہ بھارت ہی رہا۔ اور یہاں پر جنرل ایوب خان کا کردار بھی کافی دلچسپ لگتا ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ وہ امریکی حکام سے براہ راست بات کر رہے تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہاں تک کہ ایک جگہ انہوں نے کہا، ہماری فوج آپ کی فوج ہو سکتی ہے اگر آپ ہمیں چاہیں، لیکن فیصلہ کریں۔ یہ تو مطلب کھلی پیشکش تھی۔ ہاں جی، یہ تو بڑی واضح سودا بازی تھی۔ اور یہ صرف ایوب خان نہیں تھے، اس وقت کی پوری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، جیسے گورنر جنرل غلام محمد، اسکندر مرزا، سب کا بنیادی مقصد یہی تھا، فوجی اور معاشی امداد۔ اچھا،
وہ جانتے تھے کہ امریکہ کو اتحاد چاہیے، انہیں بیسز یعنی فوجی اڈے چاہیے، تو انہوں نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر سودے بازی کی۔ کتاب میں CIA کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ ہے جو صاف کہتی ہے کہ پاکستان کی فوجی معاہدوں میں دلچسپی کا اصل محرک بھارت کے خلاف پوزیشن مضبوط کرنا تھا۔ اور اسی سودے بازی کا نتیجہ پھر 1954 کا وہ میوچل ڈیفنس اسسٹنس ایگریمنٹ نکلا؟ جی بالکل۔ اس میں کیا طے پایا تھا خاص طور پر؟ دیکھیں، معاہدے کے تحت تو امریکہ نے پاکستان کو فوجی ساز و سامان دینا تھا، تربیت دینی تھی، اور بدلے میں پاکستان نے وعدہ کیا کہ وہ اسے صرف اپنی داخلی سلامتی، اپنے دفاع یا پھر اقوام متحدہ کے تحت اجتماعی سیکیورٹی کے لیے ہی استعمال کرے گا۔ لیکن کیا پاکستان کے اندر اس پر کوئی رد عمل تھا؟ لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ جی ہاں، رد عمل تو تھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ مختلف حلقوں سے تنقید سامنے آئی۔ کچھ جو اسلام پسند تھے وہ اسے پین اسلامک نظریے سے یعنی مسلم امہ کے اتحاد کے تصور سے ایک طرح کا انحراف سمجھ رہے تھے، اور دوسری طرف جو بائیں بازو کے دانشور تھے ان کا خیال تھا کہ مغرب کے ساتھ ہی اتحاد پاکستان کے جو بین الاقوامی آپشنز ہیں انہیں محدود کر دے گا اور ملک کو ملٹرائزیشن کی طرف یعنی فوج کے بڑھتے ہوئے کردار کی طرف لے جائے گا۔ اس میں ایک اور بہت اہم پہلو ہے اڈوں کا، بیسز کا۔ مصنف پشاور کے قریب بڈبیر یعنی بدابیر میں امریکی کمیونیکیشنز کی سہولت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی اصل میں؟ کتاب کے مطابق یہ صرف نام کی کمیونیکیشن سہولت نہیں تھی، اصل میں یہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یعنی NSA کا ایک بہت بڑا انٹرسیپٹ آپریشن تھا۔ انٹرسیپٹ آپریشن یعنی جاسوسی کا اڈا؟ بالکل، مواصلات کو سننا، ان پر نظر رکھنا ایک بڑا جاسوسی کا مرکز تھا، اور یہیں سے وہ مشہور U-2 جاسوس طیارے بھی اپنی خفیہ پروازیں کرتے تھے۔ اچھا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستانی عوام کو اس سب سے بالکل بے خبر رکھا گیا تھا، مکمل طور پر خفیہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف تو امداد اور ہتھیار لیے جا رہے تھے، دوسری طرف خفیہ طور پر امریکی اڈوں کی اجازت دی جا رہی تھی اور عوام کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ جی بالکل یہی ہو رہا تھا، اور یہیں سے وہ سوورنٹی یعنی قومی خود مختاری اور قومی تشخص کے بڑے پیچیدہ سوالات اٹھتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک کے بعد ایک پاکستانی وزیر اعظم عوامی سطح پر تردید کرتے رہیں کہ کوئی امریکی اڈا نہیں ہے، جبکہ پس پردہ امریکہ سے مذاکرات بھی چل رہے تھے اور معاہدے بھی ہو رہے تھے۔ یہ ایک خطرناک کھیل تھا جس نے آگے چل کر بہت بے اعتمادی پیدا کی۔ اور یہ جو اتنی زیادہ امریکی امداد آ رہی تھی، اس نے پاکستان کی اپنی پالیسیوں پر کیا اثر ڈالا؟ کیا ملک خود مختار رہا؟ مصنف کا تجزیہ تو یہی ہے کہ پاکستان بہت تیزی سے اپنی فوج چلانے کے لیے، اپنی معیشت چلانے کے لیے امریکی فنڈز پر انحصار کرنے لگا۔ اچھا۔ اور یہ ایک ایسی حکمت عملی بن گئی جس کی اصل حقیقت عوام سے چھپائی گئی۔ عوامی سطح پر تو ساری توجہ بھارت مخالف نعروں پر یا پھر پین اسلامسٹ نعروں پر رکھی گئی، لیکن اندرونی طور پر انحصار بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ بات تو کافی چونکا دینے والی ہے کہ خود صدر آئزن ہاور جنہوں نے یہ سب شروع کیا تھا وہ بھی بعد میں اس پر شک کرنے لگے۔ جی، مصنف نے آئزن ہاور کے اپنے الفاظ نقل کیے ہیں جس میں وہ پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد کو ایک خوفناک غلطی کہہ رہے ہیں۔ ایک خوفناک غلطی؟ جی، اور وہ حیران ہو رہے ہیں کہ امریکہ اس میں کیوں بری طرح پھنس گیا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ شاید امریکی قیادت کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے اور پاکستان کے مقاصد میں وہ ہم آہنگی نہیں ہے جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ تو آخرکار یہ اڈوں کا معاملہ کب ختم ہوا؟ خاص طور پر بڈبیر کا کیا بنا؟ مصنف لکھتے ہیں کہ 1968 میں پاکستان نے امریکہ کو نوٹس دے دیا کہ بڈبیر اڈا خالی کریں۔ اچھا، 1968 میں؟ جی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے امریکی صدر جانسن نے ایوب خان کو ذاتی خط بھی لکھا، درخواست کی کہ اسے جاری رکھا جائے اور یاد بھی دلایا کہ امریکہ اب تک پاکستان کو $3.5 بلین سے زیادہ کی امداد دے چکا ہے۔ لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور ایوب خان نے درخواست مسترد کر دی، اڈا خالی کرنا پڑا۔ تو خلاصہ یہ ہے اس باب کا کہ تعلقات کی شروعات ہی متضاد توقعات، الگ الگ مقاصد اور کافی گہری غلط فہمیوں پر مبنی تھی۔ بالکل، اور مصنف یہی دلیل دیتے ہیں کہ ان ابتدائی غلط فہمیوں کے اثرات دہائیوں تک بلکہ آج تک دونوں ممالک کے تعلقات پر محسوس کیے جاتے ہیں۔
اب ہم باب 3 پر آتے ہیں، ایک تقسیم اور ایک جھکاؤ۔ تو مصنف بتاتے ہیں کہ نکسن کی صدارت جب شروع ہوئی تو خارجہ پالیسی میں ویتنام تو ایک بڑا موضوع تھا ہی، جی ہاں، وہ تو مرکزی توجہ کا مرکز تھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ نکسن کا ذاتی طور پر پاکستان سے ایک خاص کہنے لگاؤ تھا۔ جی بالکل، اور مصنف اسی نقطے کو ابھارتے ہیں۔ نکسن اور ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر تھے ہنری کسنجر، انہوں نے اس تعلق کو استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صدر یحییٰ خان کو استعمال کیا جائے ایک پل کے طور پر۔ پل کس چیز کے لیے؟ چین کے ساتھ خفیہ سفارتی رابطے قائم کرنے کے لیے۔ یہ بہت ہی آپ سمجھیں نازک اور خفیہ مشن تھا۔ اچھا، تو یہ چین والا اینگل تھا، تو اس خفیہ مدد کے بدلے میں ظاہر پاکستان کی بھی کچھ توقعات ہوں گی نا؟ ہاں بالکل، یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں تھا۔ مصنف کے مطابق پاکستان نے واضح طور پر فوجی اور اقتصادی امداد کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ اچھا، خاص طور پر اپنے پرانے طیاروں اور ٹینکوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے وہ اس مدد کی قیمت چاہتے تھے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کوئی پیچیدگی تھی؟ جی، پیچیدگی تھی امریکی کانگریس۔ اچھا، اس وقت کانگریس کی طرف سے کچھ پابندیاں عائد تھیں، جیسے وہ کونٹی لانگ امینڈمنٹ اور سمنگٹن امینڈمنٹ۔ ہاں میں نے سنا ہے۔ تو ان کی وجہ سے ترقی پذیر ملکوں کو جدید ہتھیار بیچنا، خاص طور پر اگر کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ ہو، مشکل تھا۔ تو نکسن انتظامیہ کے ہاتھ ایک طرح سے بندھے ہوئے کہ کھل کر مدد نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل، وہ کھل کر پاکستان کو وہ سب نہیں دے سکتے تھے جو وہ مانگ رہا تھا۔ تو ایک طرف یہ خفیہ چین ڈپلومیسی، دوسری طرف کانگریس کی رکاوٹیں، اور اسی دوران مصنف کے مطابق پاکستان خود ایک بڑے اندرونی بحران کی طرف جا رہا تھا۔ جی ہاں، 1970 کے انتخابات اس نے ملک کو سیاسی طور پر بالکل تقسیم کر دیا۔ کیسے؟ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے تقریباً کلین سویپ کیا، ساری سیٹیں جیت لیں۔ اور مغربی پاکستان میں؟ وہاں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی یعنی PPP اکثریتی پارٹی بن کر ابھری۔ تو دو الگ الگ مینڈیٹ، یہ تو ایک آئینی بحران کا اشارہ تھا۔ جی بالکل، اقتدار کی تقسیم کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مجیب الرحمان اپنے مشہور 6 نقاط کی بنیاد پر وسیع صوبائی خود مختاری مانگ رہے تھے۔ اور کیا یحییٰ خان اور بھٹو اس کے لیے تیار تھے؟ مصنف بتاتے ہیں کہ وہ بالکل تیار نہیں تھے۔ ان کے خیال میں یہ علیحدگی کی طرف پہلا قدم تھا۔ وہ اختیارات مرکز میں ہی رکھنا چاہتے تھے۔ تو مذاکرات ناکام ہوئے؟ جی، مذاکرات ناکام ہوئے، اور پھر 25 مارچ 1971 کو یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کا حکم دے دیا، آپریشن سرچ لائٹ۔ آپریشن سرچ لائٹ، اور اس کے نتائج مصنف کیا لکھتے ہیں؟ مصنف خاص طور پر ڈھاکہ میں جو امریکی کونسل جنرل تھے آرچر بلڈ، ان کی ٹیلی گرامز کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ بلڈ ٹیلی گرامز کے نام سے مشہور ہوئیں۔ بلڈ ٹیلی گرامز، ان میں کیا تھا؟ بلڈ نے واشنگٹن کو بہت واضح لکھا کہ یہاں سلیکٹیو جینوسائیڈ یعنی منتخب نسل کشی ہو رہی ہے، یا خدا، اور رین آف ٹیرر ہے۔ پاکستانی فوج منظم طریقے سے بنگالی دانشوروں، طلباء اور خاص طور پر ہندو برادری کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک تصویر ہے۔ لیکن واشنگٹن نے یعنی نکسن اور کسنجر نے ان رپورٹس پر کیا کیا؟ کوئی ایکشن لیا؟ یہاں مصنف ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ نکسن اور کسنجر نے ان رپورٹس کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا۔ نظر انداز کیوں؟ ان کے لیے چین کے ساتھ تعلقات بنانے کا منصوبہ، جس میں یحییٰ خان ایک اہم کڑی تھے، وہ کہیں زیادہ اہم تھا۔ تو اسٹریٹجک مفادات انسانی بحران پر حاوی ہو گئے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ انہوں نے عوامی سطح پر پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ اسی پالیسی کو ٹلٹ ٹورڈز پاکستان کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہے وہ دل۔ مصنف نکسن اور کیسنجر کی ذاتی گفتگو کے کچھ اقتباسات بھی دیتے ہیں، جن سے بھارت اور خاص طور پر اندرا گاندھی کے لیے ان کی شدید ناپسندیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس دوران بھارت کا کیا رد عمل تھا؟ ظاہر ہے ان پر بھی اثر پڑ رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ لاکھوں کی تعداد میں بنگالی پناہ گزین بھارت آ گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی اور معاشی بوجھ تھا۔ تو بھارت نے کیا کیا؟ شروع میں تو بھارت محتاط رہا، لیکن پھر انہوں نے بنگالی گوریلا تنظیم مکتی باہنی کی حمایت شروع کر دی۔ اچھا۔ اور پھر ایک بڑا قدم اٹھایا،
اگست 1971 میں۔ وہ کیا تھا؟ بھارت نے سوویت یونین کے ساتھ دوستی اور تعاون کا ایک اہم معاہدہ کیا۔ اس سے پاکستان سفارتی طور پر مزید تنہا ہو گیا۔ تو حالات جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے؟ جی، اور دسمبر 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان میں باقاعدہ فوجی مداخلت کر دی۔ اور امریکہ، نکسن اور کسنجر، انہوں نے روکنے کی کوشش کی؟ مصنف بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی، بھارت کو دھمکانے کی بھی کوشش کی، یہاں تک کہ اپنا 7واں بحری بیڑا USS انٹرپرائز خلیج بنگال کی طرف بھیجا۔ USS انٹرپرائز؟ واقعی؟ جی، شاید ایک دھمکی کے طور پر، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، سب بے سود رہا۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 16 دسمبر 1971 ڈھاکہ میں پاکستانی فوج نے بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اوہ! تقریباً 90,000 پاکستانی فوجی اور شہری جنگی قیدی بنے، یعنی POWs، اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا آزاد ملک بن گیا۔ ایک ملک تقسیم ہو گیا۔ مصنف اس امریکی ٹلٹ پالیسی کا کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ کیا یہ کامیاب رہی امریکی نقطہ نظر سے؟ مصنف کے مطابق یہ پالیسی اپنے مقاصد میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ ناکامی؟ کس طرح؟ دیکھیں، یہ نہ تو پاکستان کو متحد رکھ سکی، نہ بھارت کو فوجی کارروائی سے روک سکی، اور نہ ہی جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کو آگے بڑھا سکی۔ تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدے کے بجائے نقصان ہوا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس نے خطے میں خاص طور پر بھارت کے ساتھ امریکہ کی ساخت کو شدید نقصان پہنچایا۔ اور خود پاکستان میں اس امریکی ٹلٹ کا کیا تاثر تھا؟ کیا وہ مطمئن تھے کہ امریکہ نے ان کا ساتھ دیا؟ یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ مصنف کے مطابق پاکستان میں عام تاثر یہ بنا کہ امریکہ نے ایک اتحادی ہوتے ہوئے بھی پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کافی کچھ نہیں کیا۔ مطلب امریکہ نے جھکاؤ تو رکھا، لیکن پاکستان پھر بھی خوش نہیں تھا۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ اس واقعے نے امریکہ پاکستان تعلقات میں جو بد اعتمادی تھی اسے اور گہرا کر دیا۔ تو یہ ٹلٹ کسی کے لیے بھی زیادہ مفید ثابت نہیں ہوا؟ کم از کم مصنف کا تجزیہ تو یہی ہے۔ اور اس شکست کے بعد پاکستان کے رویے کے بارے میں مصنف کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی خود احتسابی ہوئی؟ مصنف نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں اپنی پالیسیوں اور غلطیوں کا کوئی گہرا سنجیدہ جائزہ لینے کے بجائے زیادہ توجہ بھارت دشمنی پر ہی مرکوز رہی۔ اور امریکہ سے تعلقات؟ امریکہ پاکستان تعلقات میں ایک طرح کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ جی بالکل، اور مصنف کے مطابق اس کے طویل مدتی اثرات آج بھی خطے میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ اور سبق آموز باب ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قومی مفادات اور اخلاقی ذمہ داریوں میں توازن قائم رکھنا کتنا مشکل ہے، خاص طور پر بحران کے وقت۔ اب ہم بات کرتے ہیں باب 4 پر، پکنگ اپ دا پیسز۔ مصنف کے مطابق 1971 کی جنگ کے بعد کا جو دور تھا وہ امریکہ پاکستان تعلقات میں ایک بہت نازک مرحلہ تھا۔ جی بالکل، شکست ہوئی تھی، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا، اور فوراً بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا، تو ان کی توجہ ظاہر ہے امریکہ سے تعلقات کی بحالی اور کچھ مدد حاصل کرنے پر تھی۔ ہاں، کتاب میں مصنف بتاتا ہے کہ بھٹو نے امریکی حکام سے، جیسے وہ فارلینڈ تھے اور سڈنی سوبر، ان سے ملاقاتیں کیں۔ اچھا۔ اور کوشش کی یہ تاثر دینے کی کہ پاکستان اب بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتا ہے، جس کا ثبوت پھر وہ شملہ اکارڈ بھی تھا شاید؟ جی، وہ بعد میں سامنے آیا، لیکن مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ امریکی سفارتکاروں نے فوراً ایک چیز نوٹ کی۔ وہ کیا تھی؟ کہ پاکستان ایک طرف تو یہ امن کی باتیں کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف فوراً اپنی فوج کو دوبارہ کھڑا کرنے کی بات بھی تھی۔ اچھا، مطلب ہتھیاروں کی ضرورت تھی انہیں بہت زیادہ، خاص طور پر ٹینکس اور طیاروں کا شدید تقاضا کر رہے تھے۔ امریکیوں کو یہ بات عجیب لگی، انہیں لگا یہ معمول کے تعلقات کی خواہش سے وہ مطابقت نہیں رکھتی۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے مصنف کا کہ بھٹو کی پالیسی میں شروع سے ایک تضاد تھا جسے امریکیوں نے محسوس کیا۔ جی بالکل، عوامی سطح پر امن کا پیغام، لیکن اندرون خانہ فوری فوجی امداد کا مطالبہ۔ تو امریکی حکام کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ مطلب وہ کیا سوچ رہے تھے؟ دیکھیے، ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ ایک ملک جو ابھی جنگ ہارا ہے، معاشی مشکلات میں ہے، وہ اپنی فوج کی تعمیر نو کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہا ہے۔ بات تو ہے۔ کتاب کے مطابق وہ جو سڈنی سوبر تھے، انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ بھٹو انتظامیہ کی اولین ترجیح فوجی ساز و سامان لگ رہی ہے۔
اچھا، تو اس سے آپ کہہ لیں شروع میں ہی تھوڑے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اور پھر 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ اس نے تو یقیناً سب کچھ بدل دیا ہوگا نا؟ اوہ بالکل۔ مصنف لکھتا ہے کہ اس واقعے نے پاکستان میں ایک شدید گہرا عدم تحفظ پیدا کر دیا۔ مجھے بھٹو کا وہ مشہور جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہیں گے لیکن اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ جی وہ اسی پس منظر میں تھا۔ تو اس کے بعد پاکستان نے اپنے نیوکلیر پروگرام پر کام شروع کیا۔ جی مصنف تفصیل سے بتاتا ہے کہ پاکستان نے خفیہ طور پر اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کیا، اور اس میں فرانس سے ایک وہ پلوٹونیم ری پروسیسنگ پلانٹ حاصل کرنے کا معاہدہ بھی شامل تھا۔ اچھا، یہ تو وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہتھیاروں کے لیے مواد فراہم کر سکتی ہے۔ بالکل، اور اسی بات نے امریکہ میں نان پرولیفریشن یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کے حوالے سے شدید تشویش پیدا کر دی۔ امریکی تو اس پر بہت سخت موقف رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ امریکی حکام نے خاص طور پر اس وقت کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے کسنجر، انہوں نے پاکستان پر شدید دباؤ ڈالا کہ یہ فرانس والا معاہدہ منسوخ کریں۔ جی بالکل، کہ یہ معاہدہ ختم کیا جائے۔ یہ واقعی تعلقات کی پیچیدگی دکھاتا ہے۔ ایک طرف امریکہ نان پرولیفریشن پر زور دے رہا ہے، دوسری طرف بھارت کے ٹیسٹ کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی ضروریات بھی تو بڑھ گئی تھی نا۔ امریکہ انہیں مکمل نظر انداز تو نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں کر سکتا تھا۔ مصنف یہی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک طرح کا وہ توازن قائم کرنے کی کوشش تھی جو ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی۔ ایک مشکل صورتحال تھی۔ اور پھر افغانستان میں جو ہوا اس نے تو سب کچھ ہی بدل دیا۔ ہاں، افغانستان میں سوویت مداخلت یہ ایک اور بڑا موڑ تھا۔ مصنف کے مطابق ضیاء الحق کے دور میں امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کا وہ شدت سے احساس ہوا۔ اچھا، یعنی سوویت یونین کے خلاف پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا؟ بالکل۔ تو افغانستان میں سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے کیا کیا؟ اس نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر جو اپنی تشویش تھی اسے وقتی طور پر پس پش ڈال دیا، نظر انداز کر دیا ایک طرح سے، اور بڑے پیمانے پر فوجی اور اقتصادی امداد کا ایک نیا دور شروع کر دیا۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ اسٹریٹجک مفادات نے نان پرولیفریشن جیسے اصولوں پر فوقیت حاصل کر لی۔ جی بالکل۔ امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف ایک اتحادی چاہیے تھا، اور پاکستان کو اپنی سیکیورٹی اور فوج مضبوط کرنے کے لیے امریکی مدد۔ لیکن کیا اس بار دونوں کے مقاصد ایک تھے؟ مصنف بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ نہیں تھے۔ اس نئے مرحلے میں بھی دونوں ممالک کے مقاصد الگ الگ تھے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، امریکہ کا بنیادی مقصد تو افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دینا تھا۔ کچھ لوگ اسے ویتنام کا بدلہ بھی کہتے تھے۔ سمجھا۔ جبکہ پاکستان اس امداد کو وہ بنیادی طور پر اپنی مجموعی فوجی صلاحیت بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا تھا، اور بھارت کے خلاف اپنا اسٹریٹجک توازن بہتر کرنے کے لیے۔ اور نیوکلیر پروگرام وہ پس منظر میں چلتا رہا؟ جی، مصنف کے مطابق وہ پس منظر میں جاری رہا، اور امریکہ کم از کم افغان جنگ کے دوران جان بوجھ کر اس سے صرف نظر کرتا رہا۔ تو مصنف کی یہ جو پوری تاریخ ہے، یہ پڑھ کر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ایسے تعلقات جو بار بار بدلتے ہوئے اسٹریٹجک مفادات پر اور گہرے باہمی عدم اعتماد پر بنے ہوں، جی، کیا وہ کبھی حقیقی معنوں میں ایک مستحکم، ایک پائیدار شراکت داری بن بھی سکتے؟ اب ہم باب 5 پر بات کرتے ہیں، A most superb and patriotic liar۔ مصنف اس باب میں جنرل ضیاء الحق کے دور کا ایک بہت دلچسپ تجزیہ پیش کرتے ہیں، خاص طور پر سرد جنگ کے دوران سوویت افغان جنگ کے پس منظر میں۔ یہ وہ دور ہے جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نے ایک نئی مگر کافی پیچیدہ شکل اختیار کی۔ جی بالکل، اور مصنف واضح کرتی ہیں کہ یہ دور تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف تو پاکستان سرد جنگ میں امریکہ کا آپ کہہ لیں فرنٹ لائن اتحادی تھا، افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف ایک اہم جنگ میں مدد دے رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف پس پردہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو بھی تیزی سے آگے بڑھا رہا تھا، جو امریکہ کے لیے ظاہر ہے شدید تشویش کا باعث تھا۔ مصنف نے ضیاء الحق کی شخصیت اور ان کے انداز حکمرانی کو خاص طور پر امریکی حکام سے معاملات میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، جیسے وہ امریکی جنرل ورنن والٹرز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں۔ جی ہاں، جہاں ضیاء نے بار بار ایک سپاہی کی زبان کا حوالہ دیتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا،
یہ یقین دہانیاں اس وقت بھی جاری رہیں جب امریکیوں نے انہیں ٹھوس خفیہ معلومات یعنی انٹیلیجنس شواہد پیش کیے۔ جی ہاں، کتاب میں اس پر کافی زور ہے۔ جولائی 1982 میں جب والٹرز نے ضیاء کو تقریباً ناقابل تردید انٹیلیجنس پیش کی کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کے لیے کمپوننٹس یا پرزے حاصل کر رہا ہے، تو ضیاء نے پکا انکار کیا۔ اچھا؟ کہا کہ وہ ایک سپاہی ہیں، اپنی زبان کا پاس رکھتے ہیں، پاکستان ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ یہاں تک کہ اکتوبر 1982 میں جب والٹرز مزید شواہد لائے، مزید شواہد؟ جی، جن میں مبینہ طور پر چین سے حاصل کردہ جوہری ہتھیاروں کے ڈیزائن یا نقشے بھی شامل تھے، مصنف کے مطابق ضیاء پھر مکر گئے۔ یہ تو کمال کی ڈپلومیسی یا شاید دھوکہ دہی کہنا زیادہ مناسب ہو۔ انہوں نے ان الزامات کو رد کیسے کیا آخر؟ مصنف کے مطابق ضیاء نے خود کو ایک آنریبل مین کے طور پر پیش کیا اور الٹا یہ اشارہ دیا کہ شاید یہ پاکستان کے خلاف کسی جوئش لابی کی سازش ہو سکتی ہے۔ اوہو! یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ ضیاء کس مہارت سے امریکہ کو یہ تاثر دیتے رہے کہ وہ ان کے وفادار اتحادی ہیں، جبکہ وہ پاکستان کے اپنے اسٹریٹجک مقاصد خاص طور پر جوہری پروگرام کو بھی آگے بڑھا رہے تھے۔ ضیاء تو یہ کھیل کھیل رہے تھے، لیکن دوسری طرف واشنگٹن میں کیا سوچا جا رہا تھا؟ مطلب ریگن انتظامیہ کی اپنی ترجیحات تھیں، خاص طور پر افغانستان کو لے کر۔ بالکل، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ مصنف تفصیل سے بتاتی ہیں کہ ریگن انتظامیہ نے افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دینے کی اپنی اولین ترجیح کے پیش نظر پاکستان کی جوہری سرگرمیوں سے جان بوجھ کر صرف نظر کیا۔ جان بوجھ کر؟ جی، انہیں افغان مجاہدین کو فنڈنگ یعنی مالی معاونت اور ہتھیار پہنچانے کے لیے پاکستان کی مدد ہر قیمت پر درکار تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی قوانین کو بھی نظر انداز کیا گیا، جیسے وہ قوانین جو جوہری پھیلاؤ کی کوشش کرنے والے ممالک کو امریکی امداد روکتے ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پر سیمنگٹن امینڈمنٹ اور بعد میں پریسلر امینڈمنٹ۔ یہ وہ امریکی قانون تھے جو ایسے ممالک کو امریکی فوجی اور اقتصادی امداد پر پابندی لگاتے تھے جو جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو پھر امداد کیسے جاری رہی؟ ان قانونوں کے باوجود مصنف بتاتی ہیں کہ صدر ریگن نے 1986 سے 1988 تک ہر سال کانگریس کو باقاعدہ سرٹیفائی کیا، یعنی تصدیق کی کہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے۔ اچھا۔ اسی تصدیق کی بنیاد پر پاکستان کو تقریباً $4.02 بلین کا بڑا 6 سالہ امدادی پیکج ملتا رہا، جس میں جدید F-16 لڑاکا طیارے بھی شامل تھے۔ یہاں کلیدی نکتہ یہ ہے کہ سرد جنگ کی مجبوریاں کتنی اہم تھی، یعنی ریگن انتظامیہ نے سوویت یونین کو ہرانے کے لیے جوہری پھیلاؤ کے طویل المدتی خطرات کو جانتے بوجھتے نظر انداز کیا۔ یہ تو امریکی خارجہ پالیسی میں ترجیحات کے ٹکراؤ کی ایک حیران کن مثال ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف جوہری معاملے تک محدود نہیں تھا۔ مصنف افغان جنگ کو چارلی ولسنز وار کے بجائے ضیاء الحق's وار قرار دیتی ہیں۔ ضیاء الحق's وار؟ جی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس جنگ کی اصل باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا امریکہ کا کنٹرول کم تھا؟ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو اس جنگ میں تقریباً مکمل آپریشنل آٹونومی دے دی تھی۔ مکمل آپریشنل آٹونومی؟ جی، یعنی انہیں فنڈنگ اور ہتھیاروں کی تقسیم اور جنگی حکمت عملی میں پوری آزادی حاصل تھی۔ ISI نے امریکہ اور سعودی عرب سے ملنے والی اربوں ڈالر کی امداد اور ہتھیار اپنی ترجیحات کے مطابق تقسیم کیے۔ اور کتاب کے مطابق یہ ترجیحات کیا تھی؟ کتاب کے مطابق اس امداد کا بڑا حصہ گلبدین حکمتیار جیسے سخت گیر اسلامی گروہوں کو دیا گیا، جنہیں ISI اپنے مقاصد کے لیے زیادہ موزوں سمجھتی تھی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ مصنف واضح کرتی ہیں کہ امریکہ نے مجاہدین کی خفیہ مدد سوویت حملے سے تقریباً 6 ماہ پہلے جولائی 1979 میں صدر کارٹر کے دور میں ہی شروع کر دی تھی، اگرچہ شروع میں یہ غیر فوجی نوعیت کی تھی۔ بالکل۔ تو اس پورے دور کی میراث کیا بنتی ہے؟ ایک طرف تو افغانستان سے سوویت یونین کی پسپائی میں پاکستان کا بلا شبہ ایک کلیدی، شاید فیصلہ کن کردار تھا۔ جی ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن دوسری طرف
اسی دور میں پاکستان کے جوہری پروگرام پر مسلسل انکار اور دھوکہ دہی اور مخصوص شدت پسند گروہوں کی سرپرستی نے مستقبل میں امریکہ پاکستان تعلقات میں گہرے عدم اعتماد کی بنیاد رکھی۔ اور ISI کا کردار بھی بہت بڑھ گیا۔ بلا شبہ ISI اس دور میں بے پناہ طاقتور ہو گئی اور پاکستان کے اندر اور خطے میں اس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا۔ مصنف کے مطابق اسی دور نے پاکستان میں جہادی کلچر کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک بہت پیچیدہ میراث ہے۔ جی، بہت پیچیدہ میراث جو آج بھی دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر انداز ہے۔ حتیٰ کہ نومبر 1979 میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو جلائے جانے کا واقعہ بھی اسی دور کی پیچیدگیوں کی عکاسی کرتا ہے جس نے تعلقات میں مزید تناؤ پیدا کیا۔ تو اب آئیے چھٹے باب پر بات کرتے ہیں، ڈینائل اینڈ ڈبل گیم۔ مصنف یہاں 9/11 کے بعد جو امریکہ پاکستان تعلقات میں پیچیدگیاں آئیں ان کا ایک آپ کہیں گہرا جائزہ پیش کرتا ہے۔ جی بالکل، خاص طور پر جو وار آن ٹیرر تھی اس میں پاکستان کے کردار پر ایک تنقیدی نظر ڈالی گئی ہے۔ ہاں، اور مصنف ایک مستقل دوہرے پن یا ڈویلٹی کی بات کرتا ہے پاکستان کی پالیسیوں میں۔ مطلب عوامی سطح پر تو امریکہ کی حمایت کا اعلان، لیکن خفیہ طور پر مصنف کے مطابق کچھ عسکریت پسند گروہوں سے رابطے بھی برقرار رکھے گئے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اس باب کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مصنف اس دلیل کو کیسے آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ انکار کی پالیسی کوئی اچانک 9/11 کے بعد شروع نہیں ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو 90 کی دہائی سے چل رہا تھا۔ مصنف ذکر کرتا ہے کہ کیسے امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جیمز بیکر نے نواز شریف کو خط لکھا تھا۔ اچھا، کس بارے میں تھا وہ خط؟ وہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کی مبینہ حمایت پر تشویش کا اظہار تھا۔ امریکی سفیر نکولس پلاٹ بھی، مصنف لکھتا ہے، مسلسل یہ معاملہ اٹھاتے رہے۔ لیکن پاکستانی حکام کا رد عمل کیا تھا؟ وہی انکار۔ مصنف کے مطابق سیدھا سیدھا انکار۔ وہ الزامات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ بلکہ مصنف ایک پاکستانی جرنل جاوید ناصر کا حوالہ بھی دیتا ہے جو اس وقت ISI کے سربراہ تھے۔ انہوں نے تو ان الزامات کو انڈو سیانیونی لابی کا پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ اچھا، یہ تو کافی سخت رد عمل ہے۔ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف کے مطابق انہوں نے یہ تک کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آئندہ ہم اپنی سرگرمیاں زیادہ مہارت سے، زیادہ بہتر طریقے سے چھپائیں گے۔ تو یہ محض تردید نہیں تھی بلکہ ایک طرح کی یوں سمجھے کہ حکمت عملی تھی کہ جو ہو رہا ہے اسے چھپانا ہے۔ بالکل، مصنف کا تجزیہ یہی ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی ڈینائل کی پالیسی تھی۔ ماننا نہیں ہے اور کام جاری رکھنا ہے، مگر زیادہ احتیاط سے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر کہانی افغانستان کی طرف مڑتی ہے، طالبان کا عروج۔ جی، یہ بھی 90 کی دہائی کا ہی قصہ ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں بھی جو خارجہ پالیسی تھی، خاص کر افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے، وہ فوج اور ISI کے کنٹرول میں ہی رہی عملی طور پر۔ ہاں، ایسا ہی مصنف کا کہنا ہے۔ اور اسی دوران ISI نے افغانستان میں جو خانہ جنگی چل رہی تھی اسے ختم کرنے اور وہاں اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے طالبان کی حمایت شروع کی۔ اور مصنف کے مطابق یہ حمایت کتنی گہری تھی؟ کیا یہ صرف سیاسی تھی یا؟ نہیں، مصنف کہتا ہے کہ یہ کافی گہری تھی۔ پاکستان طالبان کے ابھرنے میں، ان کے منظم ہونے میں کلیدی کردار ادا کر رہا تھا۔ نہ صرف ان کی حکومت کو تسلیم کیا، جو کہ بہت کم ممالک نے کیا تھا، بالکل، بلکہ اسامہ بن لادن جیسے افراد کو پناہ دینے والے طالبان کی بھی حفاظت کی، ان کی پشت پناہی کی۔ اور یہ اس وقت ہو رہا تھا جب امریکہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تو یہ تو واضح طور پر ڈبل گیم والی صورتحال لگ رہی ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ بالکل کلاسیکی مثال ہے اس ڈبل گیم کی۔ ایک طرف امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی باتیں، دوسری طرف ایسے گروہ کی عملی حمایت جو امریکی مفادات کے بالکل خلاف جا رہا تھا۔ یہاں پراکسیز کا استعمال بہت واضح نظر آتا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد مصنف 1998 کے ایٹمی دھماکوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم موڑ تھا۔ جی ہاں، بہت بڑا۔ مصنف تفصیل سے بتاتا ہے کہ کس طرح شدید امریکی دباؤ تھا، معاشی پابندیوں کا خطرہ تھا۔ صدر کلنٹن نے خود فون کیا نواز شریف کو۔ لیکن پاکستان نے پھر بھی دھماکے کر دیے۔
جی، نواز شریف نے بعد میں اس کی وجہ داخلی سیاسی دباؤ بتائی بقول مصنف کے، لیکن ظاہر ہے اس فیصلے نے تعلقات میں ایک بہت بڑا تناؤ پیدا کر دیا۔ اور پھر فوراً بعد 1999 میں کارگل؟ ہاں، کارگل کی مہم جوئی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ زیادہ تر جنرل مشرف کا تھا اور اس نے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بہت مشکل میں ڈال دیا۔ تنہا کر دیا تھا ایک طرح سے۔ بالکل، اور پھر نواز شریف کو بحران سے نکلنے کے لیے کلنٹن کی مدد مانگنی پڑی۔ مصنف بتاتا ہے کہ کلنٹن نے مدد تو کی، لیکن ساتھ ہی پاکستان کو افغانستان میں دہشت گردی کی حمایت، خاص طور پر طالبان کی حمایت پر بہت سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ تو یہ واقعات دکھا رہے ہیں کہ 1911 سے پہلے ہی تعلقات میں کافی بداعتمادی اور مسائل موجود تھیں۔ جی بالکل، وہ دراڑیں پہلے سے موجود تھیں۔ 9/11 نے تو بس انہیں بہت زیادہ نمایاں کر دیا اور حالات کو یکسر بدل دیا۔ اور پھر آیا 9/11 جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ مصنف امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ آرمیٹیج کے مشہور پیغام کا حوالہ دیتا ہے۔ ہاں، وہ تاریخی پیغام جو جنرل مشرف تک پہنچایا گیا، "یو آر آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس"، یعنی کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت تو پاکستان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بہت کم وقت اور آپشنز تھے۔ جی، اور مصنف کے مطابق مشرف نے بہت تیزی سے فیصلہ کیا، امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ایک بار پھر، جیسا کہ سر جنگ میں تھا، امریکہ کا سب سے اہم اتحادی بن گیا، ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ۔ لیکن کیا یہ اتحاد پچھلی پالیسیوں سے مختلف تھا؟ کیا وہ ڈیالٹی ختم ہو گئی؟ مصنف فوراً اسی نقطے پر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بظاہر تو مکمل تعاون کا اعلان تھا، پاکستان وار آن ٹیرر میں شامل ہو گیا، لیکن عملی طور پر وہ پرانا دوہرا پن، وہ ڈیوالٹی کسی نہ کسی شکل میں جاری رہی۔ کس طرح؟ مصنف کے الفاظ ہیں کہ پاکستان ویئر ہاؤسنگ سم ایکسٹریمسٹ اینڈ لیونگ ادرز انٹچڈ، یعنی کچھ شدت پسندوں کے خلاف تو کارروائی کی گئی، خاص طور پر القاعدہ کے، جنہیں امریکہ براہ راست خطرہ سمجھتا تھا، لیکن دوسروں کو نظر انداز کیا گیا۔ ہاں، خاص طور پر وہ گروہ جنہیں پاکستان اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے مثلاً افغانستان یا کشمیر میں مفید سمجھتا تھا، انہیں یا تو نظر انداز کیا گیا یا ایک طرح سے محفوظ رکھا گیا۔ تو مصنف کا مرکزی خیال اس باب میں یہی ہے کہ یہ جو انکار اور ڈبل گیم کی پالیسی تھی، یہ دہائیوں پر محیط تھی اور 9/11 جیسے بڑے واقعے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، صرف اس کی شکل بدلی۔ بالکل یہی بات ہے، اور مصنف دلیل دیتا ہے کہ اسی پالیسی نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان اعتماد کو شاید سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ایک ناقابل تلافی نقصان۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ مصنف کے تجزیے کے مطابق نتیجہ یہ کہ پاکستان اپنے جو بنیادی اسٹریٹجک مقاصد تھے، جیسے ایٹمی پروگرام کا تحفظ، خطے میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا، خاص طور پر افغانستان میں پراکسیز کے ذریعے، ان کو ہمیشہ اولین ترجیح دیتا رہا۔ اور یہ مقاصد اکثر امریکی اہداف سے ٹکراتے تھے۔ جی، خاص طور پر کاؤنٹر ٹیررزم کے امریکی اہداف سے۔ یہ بنیادی تضاد تھا جو تعلقات میں مسلسل کھچاؤ، تناؤ اور بداعتمادی کی وجہ بنا رہا۔ مصنف کے خیال میں یہ ڈبل گیم شاید وقتی طور پر پاکستان کے کچھ مقاصد کے لیے مفید لگی ہو، لیکن طویل مدت میں اس نے تعلقات کو بہت خراب کیا اور علاقائی استحکام کو بھی نقصان پہنچایا۔ بالکل، مصنف کا تجزیہ یہی ہے کہ اس پالیسی کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑی جو شاید اب تک چکائی جا رہی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں باب 7 کی، پیرالل یونیورسز۔ جی، یہ عنوان ہی بڑا دلچسپ ہے، پیرالل یونیورسز۔ اس سے کیا مراد ہے مصنف کی؟ جی، مصنف کا جو بنیادی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان وہ اپنے تعلقات کو دو بالکل الگ الگ زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ہاں، یوں سمجھیں کہ جیسے دو مختلف حقیقتوں میں جی رہے ہوں، دو پیرالل یونیورسز میں۔ ان کے بیانیہ الگ، ان کی توقعات الگ، اور اکثر تو واقعات کی تشریح بھی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اور مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف نظریاتی اختلاف نہیں ہے، اس کے ٹھوس نتائج بھی نکلے ہیں، جیسے غلط فہمیاں یا پالیسی کی ناکامی۔ بالکل، اس کے بہت ٹھوس نتائج نکلے ہیں، اور شاید سب سے ڈرامائی مثال جو مصنف دیتے ہیں وہ مئی 2011 کی ہے، ایبٹ آباد والا واقعہ۔ جی، ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن پر جو امریکی حملہ ہوا۔ اب دیکھیں، امریکہ کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک فیصلہ کن موڑ۔ صحیح۔ لیکن پاکستان میں وہاں رد عمل بالکل مختلف تھا۔
اسے قومی خود مختاری یعنی سوورینٹی کی سنگین خلاف ورزی کے طور پر دیکھا گیا۔ ہاں، یہ سوال بہت اٹھا تھا کہ بتایا کیوں نہیں، اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ بالکل، کہ اگر کارروائی کرنی ہی تھی تو مشترکہ طور پر کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ دو بالکل مختلف زاویے ہو گئے نا ایک ہی واقعے کے۔ مصنف نے اس وقت کے امریکی سفارتکار مارک گراسمن کے تاثرات بھی شامل کیے ہیں۔ وہ تو اسلام آباد میں ہی تھے، کیسا ماحول تھا وہاں امریکی زاویے سے؟ جی، گراسمین نے اسے سرریالسٹک کہا ہے۔ سرریلسٹک یعنی ایک غیر حقیقی سی فضا۔ ایک طرف تو امریکی سخت مایوس تھے، غصے میں تھے کہ بن لادن پاکستان کے اندر فوج کے اتنے قریب ایبٹ آباد جیسے شہر میں کیسے رہ رہا تھا، اور دوسری طرف مصنف کے مطابق پاکستانی حکام شدید دباؤ میں تھے۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے اور بن لادن کی فیملی تک رسائی دینے میں یا کمپاؤنڈ تک جانے دینے میں وہ تھوڑا پس و پیش کر رہے تھے۔ تو یہ فوری رد عمل تھا۔ اس واقعے نے تعلقات پر کیا دیر پا اثر ڈالا؟ بداعتمادی تو پہلے بھی تھی شاید۔ یقیناً بہت گہرا اور دیر پا اثر ڈالا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس واقعے نے بداعتمادی کو کئی گنا بڑھا دیا۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ملٹری اور ISI کے اندر امریکہ مخالف جذبات کو مزید ہوا ملی، اچھا، اور دوسری طرف امریکی انتظامیہ کا صبر جواب دے رہا تھا۔ ڈگلس لیوٹ جو اس وقت وائٹ ہاؤس میں تھے، انہوں نے تو بہت سخت بات کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے اشارہ دیا، ایک طرح سے دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے بن لادن کمپاؤنڈ سے ملنے والے شواہد کی روشنی میں اپنا رویہ نہ بدلا اور یہ جو شور شرابہ ہے یہ بند نہ کیا، تو امریکہ پاکستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم قرار دینے پر بھی غور کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم، یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے، بہت بڑی دھمکی تھی۔ جی، بہت سنگین دھمکی تھی، اور اس کشیدگی کے عملی نتائج بھی فوراً نظر آئے۔ کیا ہوئے وہ نتائج؟ تعلقات میں ایک شدید قسم کا تعطل آ گیا۔ شمسی ایئر بیس امریکہ سے خالی کروا لیا گیا، امریکی امداد میں بہت کمی آ گئی، اور تعلقات کو دوبارہ پٹری پر لانے میں، کسی نئے معاہدے تک پہنچنے میں بہت وقت لگا۔ یہ بداعتمادی اتنی بڑھ گئی تھی، جیسا گروسمن نے بعد میں کہا، کہ عام منصوبوں پر بھی اثر انداز ہونے لگی، جیسے جیولوجیکل سرویز وغیرہ۔ پاکستانی حلقوں میں یہ خوف تھا کہ امریکی اصل میں ان کے ایٹمی پروگرام تک رسائی چاہتے ہیں، وہ یو وانٹ آر نیوکس والی سوچ۔ اچھا، تو یہ صرف فوجی یا انٹیلیجنس کی سطح تک محدود نہیں تھی، سیاسی قیادت میں بھی یہی احساسات تھے؟ جی ہاں، بالکل۔ مصنف ہلری کلنٹن کا حوالہ دیتے ہیں، جو اس وقت سیکریٹری آف اسٹیٹ تھیں۔ وہ پاکستان میں ISI کی جانب سے مبینہ طور پر چلائی جانے والی منفی میڈیا مہم سے سخت نالاں تھیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ پیدا کیا جا رہا ہے، ایک زہریلا ماحول، اور ایک پوری مشینری ڈیووٹڈ ٹو سوئنگ ہیٹریڈ ہے، یعنی نفرت پھیلانے کے لیے ایک مشینری وقف ہے۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ مصنف نے اس باب میں بے نظیر بھٹو کے جلاوطنی کے دور کے خیالات کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا وہ بھی اسی طرح کی صورتحال کا ادراک رکھتی تھیں؟ ہاں، مصنف بتاتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو جب جلاوطنی میں تھیں تو وہ پاکستان کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت محسوس کر رہی تھیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ کن غلطیوں کی بات کر رہی تھیں وہ؟ خاص طور پر بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی ضرورت، دہشت گردی کے خلاف سنجیدگی سے لڑنے کی ضرورت، اور نیوکلیئر پروگرام اور امریکی امداد پر جو انحصار ہے اس معاملے میں زیادہ ایمانداری اور شفافیت لانے کی ضرورت۔ اچھا، تو یہ جو پیرلل یونیورسز والی بات ہے، یہ صرف بن لادن واقعے کے بعد ہی اتنی شدید ہوئی، یا مصنف کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا؟ نہیں، مصنف کے مطابق یہ پیٹرن بہت پرانا ہے، اس کی جڑیں گہری ہیں۔ وہ مثال کے طور پر 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ بھی ایک بڑا بحران تھا۔ بالکل۔ امریکہ نے خاص طور پر نیگرو پونٹے جب جنرل دورانی سے ملے تو پاکستان سے کارروائی اور احتساب کا مطالبہ کیا، لیکن پاکستانی رد عمل مصنف کے مطابق زیادہ تر دفاعی یا انکار پر مبنی تھا۔ اور کونڈلیزا رائس نے بھی تو سخت بات کی تھی۔ جی، کونڈلیزا رائس نے تو کھل کر ISI اور لشکر طیبہ کے مبینہ روابط پر تنقید کی، تو یہ بداعتمادی اور مختلف بیانیے پہلے سے موجود تھے۔ تو پھر اوباما انتظامیہ نے اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی؟ دیکھیں، انہوں نے کوشش کی، ایک گرینڈ بارگین کی، ایک بڑے سمجھوتے کی۔ اس میں نائب صدر بائیڈن اور خصوصی نمائندے رچرڈ ہولبروک کافی سرگرم تھے۔ ان کی توجہ کس چیز پر تھی؟ ان کی بنیادی توجہ انسداد دہشت گردی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم پر تھی، اور وہ امریکی امداد کو اس بات سے جوڑنا چاہتے تھے کہ پاکستان عسکریت پسند گروپوں،
خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے۔ لیکن کیا یہ کوشش کامیاب ہوئی؟ اپنے کو زیادہ ترجیح دیتا رہا، بجائے اس کے کہ وہ ان گروہوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے۔ کیا صدر اوباما نے خود بھی پاکستانی قیادت سے براہ راست بات کی اس معاملے پر؟ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ اوباما نے صدر زرداری اور آرمی چیف جنرل کیانی دونوں کو بہت واضح پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ پاکستان مرڈرز گروپس یعنی قاتل گروہوں کی حمایت کرے یا ان سے چشم پوشی کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو دونوں ممالک کولیژن کورس پر ہوں گے، یعنی ٹکراؤ کی راہ پر۔ اور انہوں نے سازشی نظریات کی بھی بات کی؟ جی، انہوں نے پاکستان میں پائی جانے والے سازشی نظریات کو بھی سختی سے مسترد کیا۔ اسی باب میں مومو گیٹ اسکینڈل کا بھی ذکر ہے، جس میں مصنف خود بھی حسین حقانی ایک طرح سے ملوث تھے۔ اس کا کیا تعلق ہے اس بحث سے؟ مصنف اسے اسی گہری بداعتمادی اور مختلف حقیقتوں کی ایک اور مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک متنازع واقعہ تھا، ایک مبینہ خفیہ میمو کا معاملہ، جس کے ذریعے کہا گیا کہ پاکستانی فوج کے اختیارات کم کرنے کے لیے امریکہ سے مدد مانگی گئی تھی۔ اور مصنف پر الزام لگا کہ وہ اس میں شامل تھے؟ جی، ان پر اس پیغام رسانی میں ملوث ہونے کا الزام لگا۔ یہ اسکینڈل بھی ظاہر ہے دونوں ممالک کے درمیان جو شکوک و شبہات تھے ان کو اور بڑھانے کا باعث بنا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف کے نزدیک یہ جو پیرالل یونیورسز ہیں یہ کوئی اتفاقی غلط فہمیاں نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ یہ متوازی حقیقتیں کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ ان کی بنیاد میں متضاد مقاصد ہیں، باہمی دھوکہ دہی کے الزامات ہیں، اور سب سے بڑھ کر مختلف اسٹریٹجک پرائیورٹیز ہیں۔ یعنی ترجیحات کا فرق؟ کبھی دہشت گردی، کبھی افغانستان، کبھی وسیع تر علاقائی استحکام۔ اور ان بنیادی فرقوں کی وجہ سے دونوں ممالک اکثر ایک صفحے پر آ ہی نہیں سکے۔ مصنف گیلپ کے سرویز کا بھی حوالہ دیتے ہیں، خاص طور پر بن لادن کی ہلاکت کے بعد والے، جو دکھاتے ہیں کہ امریکی اور پاکستانی عوام کی رائے میں کتنا بڑا فرق تھا، زمین آسمان کا فرق تھا۔ واقعی یہ تو ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر سامنے آتی ہے۔ بالکل، اور کتاب کے جو اختتامی جملے ہیں وہ بھی اسی پیچیدگی کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مصنف آخر میں؟ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ کتاب امریکہ اور پاکستان کے درمیان 6 دہائیوں پر محیط تعلقات کا احاطہ کرتی ہے، اور یہ تعلقات غلط فہمیوں سے بھرے رہے۔ ان کی نوعیت اکثر لین دین والی یعنی ٹرانزیکشنل رہیں، توقعات ادھوری رہیں، اور اسٹریٹجک سمتوں میں گہرا اختلاف رہا۔ اور وہ پیرالل یونیورسز والی بات؟ جی، وہ دہراتے ہیں کہ ان کے مطابق دونوں ممالک اکثر مختلف حقیقتوں میں بستے رہے، جس کی وجہ سے اعتماد پیدا کرنا انتہائی مشکل ثابت ہوا اور پالیسی اکثر ناکام رہی۔ آخر تک سننے کا شکریہ، سیکھتے رہیں۔